آج پاکستان میں 6 ستمبر منایا جا رہا ہے۔ 1965 میں ملک کی حفاظت کے لیے، اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے جن جان بازوں نے قربانی دی، یقیناً قوم کے شکریہ اور ان کے جو مسلمان ہیں وہ قوم کی دعائے مغفرت اور بڑے اعزاز کے مستحق ہے۔ اور یقیناً اللہ اکبر کے نعرے سے جو فوج آگے بڑھتی ہے، اسلامی جذبے سے سرشار ہو کے جو آگے بڑھتی ہے، ان کے سینوں میں شجاعت کی ایک امانت ہے۔ اس وجہ سے ہندوستان کو تاریخی شکست ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں نے امانت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا کر کے دشمن کو پیچھے دھکیلا تھا، اور اس میں جو بہترین جانیں کام آئی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں کے، شکریوں کے، تقسیم کے اور آفرین کے مستحق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کمسن صحابی، بڑی مشکل سے اس کو اجازت ملی تھی، وہ ایک مشرک کو مارنے لگا، لیکن بدقسمتی سے اس کا جو نیزہ تھا وہ چھوٹا تھا، وہ وہاں نہیں پہنچا اور اپنا گھٹنا لگ گیا، پورا گھٹنا کٹ گیا، اور خون اتنا نکل گیا کہ وہ انتقال کر گیا۔ بخاری شریف میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ۔ تو اس کی والدہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی۔ لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، ہر موقع پر ان کی علیحدہ باتیں ہوتی ہیں، اور باتیں کرنے والے ایک علیحدہ فریق ہوتا ہے، ان کا کام ہی فضولیات بکنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بہت کم سن ہے اور شاید اجازت بھی نہیں ملی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ سے مرا ہے تو یہ شہید نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا بیٹا آپ کے ہمراہ جہاد میں شہید ہوا ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے یہ باتیں سنی، میں تو اس لیے خاموش رہی، صبر کر گئی، حوصلہ اختیار کر لیا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو جنت دی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں پورے مدینے کو تس نس کر دوں گی، یعنی ایسا روؤں گی اور ماتم کروں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عقل اور حوصلہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے کہا کمکل عورت، ایک جنت، انہو لفی فرادیس الجنان، جنت الفردوس کے جو وہ اعلیٰ مقامات ہیں ان میں آپ کا بیٹا ہے۔ انہو لفی الفرادیس من الجنان۔ بس اس نے سارا مدینہ ان کو مبارکباد دینے آنے لگا کہ دوسروں کا فیصلہ بعد میں ہوگا، آپ نے اپنے بیٹے کا فیصلہ پیغمبر سے آج ہی کرا دیا۔ حق تعالی شانہ پورے اسلام کو پورے عالم میں عزت اور افتخار عطا فرمائے، اسلامی ملکوں کی اور شاعر کی حفاظت فرمائے۔ جن ملکوں میں شرارتیں کر رہے ہیں سازشی عناصر، خدا سازشیوں کو تباہ و برباد کر لے، اور وہاں کے مکین اور باسیوں کو آرام، سکھ اور عزت سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور ہمارے ملک میں جو لوگ جہاد کے عنوان سے اور کفار کے مقابلے کے عنوان سے شریعت کے قواعد اور آداب کے پیش نظر مختلف جنگوں میں مارے گئے ہیں، اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے، اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، مدارس، مساجد، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین، شاعر دین و ملت کی اللہ قیامت تک محافظت و نصرت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی